بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق گزر چکا تمہارے سامنے، لکم تمہارے لیے، تمہارے سامنے، آیتن ایک نمونہ، فی فئتینی دو فوجوں کا، فئتن ایک فوج، فئتینی دو فوج، تقطا جن کا آپس میں مقابلہ ہوا، فئتن تقاتل فی سبیل اللہ ایک جماعت جو اللہ کی راہ میں لڑتی ہے، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ اور دوسری جماعت کافروں کی ہے، وہ دیکھتے ہیں ان کو، یرونہم ان کو یعنی وہ کافر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، مثلیہم اپنے سے دو چند، اپنے سے ڈبل، رأی العین آنکھوں سے، صریح آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار بے شک اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو بصارت والے ہیں، اولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں غزوہ بدر کا منظر بیان فرما رہا ہے۔ یہ جنگ بدر میں کفار تقریباً 1000 تھے، اور جن کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، دوسری طرف مسلمان مجاہدین 300 سے کچھ اوپر، 313 کچھ اوپر، جن کے پاس کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، اور حال یہ تھا کہ ہر ایک فریق کو حریف اپنے مقابلے میں دگنا نظر آتا تھا، یعنی کفار کو مسلمان دگنے نظر آ رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار کے دل مسلمانوں کی کثرت کا تصور کر کے مرعوب ہوتے تھے، اور مسلمان اپنے سے دگنی تعداد دیکھ کر اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور ان کا جو توکل، استقلال اللہ کے وعدے پہ، کہ اللہ فرماتا ہے ان یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، کہ اگر تم 100 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے، تو ان پر اس آیت پر اعتماد کر کے فتح کی امید رکھتے تھے مسلمان، اور اگر یہ تعداد اور ڈبل ہوتی تو پھر ممکن تھا کہ خوف ہی طاری ہو جاتا۔ سورہ انفال میں جیسے آگے آئے گا کہ ایک قلیل اور بے سر و سامان جماعت کو ایسی مضبوط جمعیت کے مقابلے میں ان پیشن گوئیوں کے موافق جو مکہ میں کی گئی تھیں، اس طرح اللہ نے مظفر و منصور کرنا اور آنکھیں رکھنے والوں کے لیے بہت بڑا عبرتناک، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ بہت بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، زُيِّنَ مزین کر دیا گیا ہے، فریفتہ کیا ہے، سجایا ہے لوگوں کے لیے، حب الشہواتی مرغوب چیزوں کی محبت نے، کون کون سی چیزیں؟ من النساء جیسے عورتیں، والبنینا اور بیٹے، والقناطیر المقنطرتی اور خزانے جمع کیے ہوئے ڈھیر لگے ہوئے، من الذهب سونے کے اور چاندی کے، فضتی چاندی کے، والخیل المسومتی اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعامی اور مویشی، والحرث اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا، واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ کے ہاں اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل کہہ دیجئے، او انبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دے کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز پرہیزگاروں کے لیے، للذین اتقوا عند ربہم وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں اپنے رب کے نزدیک، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا جنت میں بہتی ہیں نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ اور جوڑے ہوں گے پاکیزہ اور اللہ کی رضامندی، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے بندے، اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ رب العزت اس آیت میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات فریفتہ کیا ہے لوگوں کے لیے عورتوں کی محبت اور مال اور دولت، بیٹے، نشان زدہ گھوڑے، سونے چاندی کے ڈھیر، یعنی جب آدمی ان میں پھنس کر اللہ سے غافل ہو جائے، جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعد فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد مردوں کے لیے کوئی ضرر رسا فتنہ عورتوں سے بڑھ کر نہیں،
لیکن اگر عورت سے مقصود یہ ہو آفاف اور کثرت اولاد ہو تو پھر مذموم نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی بہترین جو سامان ہے، متاع ہے، وہ نیک بیوی ہے۔ اگر وہ اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو، حکم دے تو فرمانبردار پائے، کہیں غائب ہو تو پیٹھ پیچھے شوہر کی، مال کی، اپنی عصمت کے معاملے میں اس کی حفاظت کرے۔ اس طرح جتنی چیزیں آگے متاع دنیا کے سلسلے میں بیان ہوئیں، ان سب کا بھی محمود اور مذموم ہونا نیت اور طریقے کے مطابق ہے۔ دنیا میں کثرت ایسے افراد کی ہے جو عیش و عشرت کے سامانوں میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کو اور اپنے انجام کو بھول جاتے ہیں، اس لیے زُیِّنَ لِلنَّاسِ فرمایا۔ اور نشان لگے ہوئے گھوڑے مسومہ والخیل المسومۃ، یعنی جن پر نمبر نشان لگائے جائیں یا جن کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی پر قدرتی نشان ہوتے ہیں، اور وہ گھوڑے چراگاہ میں چڑھنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، یہ مراد ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ابدی فلاح ان چیزوں سے نہیں ہے، محض دنیا میں چند روز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کامیاب مستقبل اچھا ٹھکانہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس ملے گا، اس کی خوشنودی، اس کا قرب حاصل کرنے کی فکر کرو۔ اگلی آیت میں بتا دیا کہ اچھا ٹھکانہ کیا ہے اور کن لوگوں کو ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کل کہہ دیجئے اونبئکم بخیر من ذالکم، میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ للذین اتقوا عند ربہم، وہ جو متقی لوگ ہیں اللہ کے نزدیک، ان کو کیا ٹھکانہ ملے گا؟ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، جنت میں نہریں ہمیشہ کی، اور وہاں پاکیزہ جوڑے اور اللہ کی رضامندی۔ ہر قسم کی سوری معنوی گندگی سے پاک و صاف ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ بلکہ جنت بھی فی الحقیقت اس لیے مطلوب ہے کہ وہ محل رضا ہے، اللہ کی رضا کا گھر ہے۔ بندوں کے تمام اعمال احوال اس کے سامنے ہیں، جس سزا جزا کا مستحق ہوگا جو بندہ بھی، اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ دنیا کی بہاروں پر مرنے والے اور اس کے فانی مزوں سے پرہیز کرنے والے سب اپنے اپنے ٹھکانے کو پہنچا دیے جائیں گے۔ پرہیزگار بندوں پر اللہ کی نگاہ لطف و کرم ہے، واللہ بصیر بالعباد سے مراد یہ ہے۔ جو دنیا کی فریب کاریوں، سحر کاریوں سے محفوظ ہیں جو لوگ، ان پر اللہ کی لطف و کرم کی نگاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو اسی طرح دنیا سے اس کا پرہیز کرا دیتا ہے جیسے تم اپنے مریض کو پانی وغیرہ سے پرہیز کراتے ہو، یعنی وہ دنیا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔